بیٹا جب پارٹیشن ہوا تو ہندوستان میں آلریڈی دہلی کیپٹل تھا، مغلز کا بنایا ہوا. انگریزوں نے تو جا کر 1919 میں انہوں نے لکھنؤ سے ادھر کر دیا تھا کیپٹل، 1919 میں کیپٹل شفٹ کیا تھا وہ دہلی. تو وہاں پر تو سارا سیٹ اپ تھا، فارن منسٹریز بنی ہوئی تھی، پارلیمنٹ بنی ہوئی تھی اور گورنر ہاؤس اور ساری چیزیں. تو وہاں پر تو ان کا پورا سیٹ اپ تھا. یہاں تو کچھ نہیں تھا. تو یہاں پر کیپٹل کی ضرورت تھی کہ پاکستان میں سب سے پہلے کیپٹل بنایا جائے، کیونکہ بغیر کیپٹل تو سندھ اسمبلی کو جو ہے نا پاکستان میں اس کو نیشنل اسمبلی بنا کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور کراچی کو جو ہے نا انہوں نے کیپٹل بنایا. ایک بک ہے یہ حسین حقانی، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا بندہ ہے، پہلے بتا دوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ میں کیڈٹ کالج میں بک پڑھا تھا، تو میرے چھوٹی تھے عاشق عباسی صاحب، تو انہوں نے دیکھی نا، انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھیں میں پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اس بک میں لکھا ہے اس نے کہ کراچی کو کیپٹل اس وجہ سے بنایا کہ کیونکہ وہاں پہ قائد اعظم پیدا ہوا. اور کوئی خاصیت نہیں تھی کراچی کو کیپٹل بنانے کی، اور کوئی خاصیت نہیں تھی، صرف اس وجہ سے بنایا گیا کہ وہ وہاں پر بابا قوم قائد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو یہ اس نے لکھا ہے. میں تھوڑی سی اس کی کریکشن کر دوں کہ یہ اس وجہ سے کیپٹل نہیں بنایا گیا تھا. کیپٹل اس وجہ سے بنایا گیا تھا کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو آفر کیا تھا دی ایمرجنس آف پاکستان. یہ جو ہے نا یہ بک ہے چودھری محمد علی کی، جو پاکستان کے چوتھے پرائم منسٹر تھے، جن کا ذکر آج کریں گے انشاءاللہ. چوتھے پرائم منسٹر تھے اور پہلا کانسٹیٹیوشن انہی کے انڈر میں بنا ہے. ان کی یہ بک لکھی ہوئی ہے دی ایمرجنس آف پاکستان. اس کا ذکر تھوڑا بعد میں بھی آئے، اس کو تھوڑا ذہن میں رکھنا. تو اس بک میں انہوں نے لکھا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹ جو اس وقت تھی، انہوں نے سندھ گورنمنٹ والوں نے خود قائد اعظم والوں کو آفر کیا تھا کہ آپ ہمارا کراچی کو کیپٹل بنائیں اور ہماری پارلیمنٹ کو نیشنل اسمبلی بنائیں. قائد اعظم کی ایک اسپیچ ہے جب میونسپل کارپوریشن والوں کی یہ انہوں نے ان کا دعوت کی قائد اعظم والوں کو، تو اس وقت قائد اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا ان لفظوں میں کہ میں آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو یہاں پر نیشنل اسمبلی اور کیپٹل بنانے کی دی، آپ نے ہماری مہمان ہوا. تو یہ بیسیکلی کیپٹل جو ہے وہ اس وجہ سے بنایا گیا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک کو، تو ویسے بھی مہمان نواز ہے. تو یہ جو ہے نا کیپٹل اس وجہ سے بنایا گیا تھا. نیکسٹ از کربنگ پاکستان، کہ پاکستان کو کیسے آزاد تو ہو گیا نا، ابھی کیسے اس کو پھر سے ہندوستان کے ساتھ ملا دیا جائے. اور اب یہ آزادی کا تصور، برطانیہ نے تو آزاد کر دیا، اب پھر سے اس کو ملا کر ایک ہندوستان کر دیا. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، برما بھی ہندوستان کا حصہ تھا. یہ تو 1946 میں انگریزوں نے ان کو آزاد کر دیا. ایون کچھ تو مانتے ہیں کہ افغانستان تک جو ہے نا یہ ہندوستان تھا، اور وہاں پر یہ بدھ اور جین وغیرہ کے ابھی بھی ٹیمپلز ہیں. تو ایک نظریہ پایا جاتا ہے جسے اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے آج بھی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کو مسلمان فتح کریں گے، تو اسی طرح ایک نظریہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا ہندوستان یہاں سے لے کر وہاں تک، یہ پورا ہندوستان پھر سے ایک ہندوستان بن جائے. اور اس نظریے کو کہتے ہیں اکھنڈ بھارت. یہ ہندو مہاسبھا والوں کا بھی نظریہ تھا، اور کانگریس میں بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے تھے. اور نریندر مودی نے تو یہاں تک کہ اسی کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے جہاں جہاں پر بھی ہندو آباد ہیں ان کو آفر دے دی کہ آپ آئیں ہندوستان میں رہیں، آپ کو رہائش وغیرہ، یہ سرٹیفکیٹ، یہ وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، راشن کارڈ میں. گورنر جنرل جب ہندوستان آزاد ہوا تو آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے. نہرو والوں نے تو ہندوستان کے لیے ان کو گورنر جنرل مقرر کر دیا. پاکستان کے گورنر جنرل کی باری ہے.
माउंट बेटन ने कायदे आज़म से कहा कि भाई मुझे बना दे, मैं दोनों का मुत्तहिदा गवर्नर जनरल बन जाता हूँ, आपका भी उनका भी। अब ये कोशिश हो सकती थी कि बाद में पाकिस्तान को रीमर्ज कर दिया जाए, क्योंकि पावर तो ट्रांसफर हो जाते गवर्नर जनरल के पास, तो कायदे आज़म तो ये चाहते ही। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कायदे आज़म ने मना कर दिया, नहीं गवर्नर जनरल आपको नहीं बना सकते, तो वो खुद गवर्नर जनरल। डिजीज ऑफ जिना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के बारे में तो ये इमरान खान ने एक बात कहा था कि उनको कैंसर था, उसमें बहुत बड़ी तनकीद हुई थी। उनको कैंसर नहीं, ट्यूबरकुलोसिस था, लंग्स में इन्फेक्शन था, ये आगे भी उसकी तफसील में जिक्र करूंगा। तो कायदे आज़म को जो है ना ये एक बीमारी थी, और इस बीमारी को छुपा के रखा गया, और इसके बारे में कहते हैं कि ये वेल कैप्ट सीक्रेट ऑफ द हिस्ट्री है कि कायदे आज़म की बीमारी को राज रख के छुपाया गया। अगर ये बात पता चल जाती कांग्रेस वालों को कि कायदे आज़म तो बीमार है, ये तो 1 साल का मेहमान है, तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी ये थी, यानी कि इस बात को छुपाने के पीछे लॉजिक क्या था कि ये पाकिस्तान की जो आज़ादी है ये डिले कर दी जाएगी। अगर कायदे आज़म मर गया ना तो आज़ादी का नामो निशान खत्म। तो इस वजह से ये बात सिर्फ फातिमा जिन्ना को पता थी, और दूसरा जो है वो कायदे आज़म को पता था। ये मतलब एक बात बता रहा हूँ। अब थोड़ा और क्रिटिकली इसको देखते हैं कि ये बात ठीक है या कैसे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात ठीक है, हो सकता है कि ये बात हो, लेकिन कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि कायदे आज़म जो है वो बरतानिया में एक डॉक्टर थे, उनके पास जाते थे और इलाज करवाते थे। तो बरतानिया वालों तो वो तो चाहते ही यही थे कि हिंदुस्तान को तकसीम ना करें, हम तो आज़ादी दे के चले जाएं, और पार्टीशन का टेंशन क्यों ले, वो तो चाहते ही थे। उन्होंने ये राज भी नहीं खोला। एक डॉक्टर थे जो गांधी जी के पास भी जाते थे और थे भी हिंदू, वो उन्होंने ये राज क्यों नहीं खोला, क्योंकि कायदे आज़म उनसे इलाज करवाते थे। अगर ये बात हकीकत होती तो कायदे आज़म फिर उससे भी इलाज ना करवाता, तो वो तो किसी से इलाज ही ना करवाता। इलाज तो करवा रहे थे वो, पहले तो नहीं थे वो बीमार, आज़ादी के बाद थोड़ी बीमार हुए, वो तो पहले से बीमार थे। ये तो बाद में उन्होंने, उनकी जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर बाद में। खैर, ये एक बात के कायदे आज़म की बात को इस वजह से ये डिजीज को छुपाया गया कि पाकिस्तान को फिर से मर्ज होने से बचाया जा सके। ये जो कायदे आज़म ने कहा ना, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, ये तो आप वो लगाते हैं क्या, कंट्रोल जेड कोई नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को कंट्रोल जेड से बचाने के लिए जो है ना, ये इस बात को छुपाया गया